بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائز. آج ڈسکس کر رہے ہیں یونٹ 1 کر رہے ہیں سائنس کا، جس کا نام ہے جی ہیومن آرگن سسٹم. ٹھیک ہے. واٹ از دس آرگن یعنی وہ بیسک چیز جس سے ہماری پوری باڈی جو ہے کمپوز آف ہے، مل کر بنی ہوئی ہے. ہماری جتنی یہ باڈی ہے یہ کن آرگن سے کمپوز آف ہے، یہ بنی ہوئی ہے. اس میں آپ کو ملتے کیا چیز، یہ ہیڈ ہے، اس میں ہیڈ بھی ہمارا ایک آرگن ہے، ہینڈ ہے ہمارے. پھر آپ لے لیں کیا چیز جی، لیور ہے. پھر اس طرح اسٹامک ہے. ایئر لے لیں اس میں آپ. ٹھیک ہے. تو ایئر کے بعد اور کس کو لے لیں، اسٹمک بھی ہو گیا، لیور بھی ہو گیا. پھر آپ اور کیا ہوتی ہے جی، اس میں فوڈ پائپ ہے. فوڈ پائپ کے علاوہ اور کیا کیا ہے جی، ماؤتھ آ گیا ہمارا. پھر آ گیا جی اسمال انٹسٹائن. لارج انٹسٹائن ہے. پھر ریکٹم ہے اس کے آگے، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو ہماری یہ جو میں کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ آپ کی جو اپنی خود جسامت ہے، باڈی ہے، یہ کس سے کمپوز آف ہے. یہ ہے، اس میں ہیڈ ہے، یعنی ہیڈ آ گیا، ہینڈ آ گیا، فٹ آ گیا، نوز آ گیا، آئیز آ گئی، لپس آ گیا، ماؤتھ آ گیا. پھر آپ کی فوڈ پائپ آ گئی. ٹھیک ہے. خوراک کی نالی وغیرہ آ گئی. میدا آ گیا یعنی اسٹامک آ گیا، لیور آ گیا. پھر اسمال انٹسٹائن آ گئی، لارج انٹسٹائن آ گئی، اس طرح ریکٹم. یہ ساری چیزیں جتنی یہ میں نے گنی، یا اس کے علاوہ جو چیزیں ان سب سے ہماری باڈی جو ہے مل کر بنی ہوئی ہے. تو ہمارا سب سے اہم جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کس کے بارے میں. آج میں جو چیز آپ کو سکھاؤں گا وہ ہے انٹروڈکشن. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن کس چیز کا کر رہے ہیں، ہمارے چیپٹر کا نام ہی، یہ جو ہم نے یونٹ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہی ہے ڈائجسٹو سسٹم. اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائجسٹو، نظام. آج اس میں آپ کو صرف اس ویڈیو میں انٹروڈکشن کراؤں گا، تاکہ آپ کو جو چیزیں ڈائجسٹو سسٹم ایسا لے رہی ہیں، جس طرح کیا لے رہے ہیں، لپس لے رہے ہیں، ٹانگ لے رہی ہے، تھارکس ہے، پھر آگے ایسوفیگس آ گئی. اس کے بعد آ گئی جی اسمال انٹسٹائن آئے گی، لارج انٹسٹائن آ گئی، ریکٹم آ گیا. تو ایک تو آپ کو ان کے کیا آ جائیں، نام آ جائیں. دوسرا یہ چیز کہ اگر ہم آگے ان سب کو ماؤتھ جو جس میں نے نام لیا، یہ بھی ڈائجسٹو سسٹم کا ایک ایسے لپس ہیں، ہماری ٹانگ ہے. ٹھیک ہے. تھارکس آ گئی. تو یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایسوفیگس یہ آ گئی. اسمال انٹسٹائن آ گئی، اس میں اسٹامک آ گیا، لیور ہے اس کے ساتھ، اور لارج انٹسٹائن ہے. پھر کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے جی ریکٹم وغیرہ، اینس، یہ کچھ چیزیں آ گئی. تو پھر میں ان کو اسی ویڈیو میں تھوڑا ان کا تعارف کراؤں گا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو آج جو سب سے پہلے میں چیز ڈسکس کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، ڈائجسٹو سسٹم. جس طرح میں نے آپ کے سامنے ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ چیز کہی تھی کہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، یہ کس سے کمپوز آف ہے. اس میں ہیڈ آ گیا، نوز آ گیا، آئیز آ گئی، ہینڈ آ گیا، فٹ آ گیا، لیگز آ گئیں، اچھا اسٹامک آ گیا، لیور آ گیا، سو آن. بہت سے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو جتنے پارٹس میں نے ابھی گنے ان میں بہت سے ایسے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم ایسا نہیں رہتے. مثلا آنکھوں کا ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی کردار نہیں ہے، نوز کا ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی کردار نہیں ہے، اس طرح ہیڈ کا ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی کردار نہیں ہے، ہینڈ کا، فٹ کا، لیگس کا، ان ساری چیزوں کا ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے میجر پڑھے ہیں، مثلا کیا پڑھے، ماؤتھ پڑھے. میں نے آپ کو کہا ہے ماؤتھ ہے، اس کا میجر کردار ہے. ماؤتھ کے بعد دوسری چیز ہے ہمارے پاس ہے جی لپس ہیں. ماؤتھ میں سب سے پہلے آتے ہیں لپس. ٹھیک ہے. لپس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ٹنگ، زبان. پھر ٹیتھ. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تھارکس. پھر اس کے بعد ہے ایسوفیگس،
نام بھی آپ کو آ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر لیں. پھر ہے جی اسٹامک, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیور, ٹھیک ہے جی. لیور کے بعد اور کیا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ہوتی ہیں اسمال انٹسٹائن ہے, پھر دوسری لارج انٹسٹائن ہے, لارج انٹسٹائن کے بعد اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوتا ہے ریکٹم, ٹھیک ہے. ریکٹم کے بعد بھی مختلف ایسے آتے ہیں, لیکن پھر آپ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ ہائر کلاسز میں ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ سارے جتنے میں نے گنے ہیں, یہ جو ہے جتنے, یہ ماؤتھ ہے, لپس ہے, ٹانگ ہے, ٹانگ کے بعد جی آگے ہے ٹتھ ہیں, تھارکس ہے, ایسوفیگس ہے, اسٹامک ہے, لیور ہے, اسمال انٹسٹائن ہے, لارج انٹسٹائن ہے, اس طرح ریکٹم وغیرہ. یہ سارے کے سارے یہ جو ہے یہ دیز آل پارٹس ٹیک پارٹ mean these are organ which I have written here, جو میں یہاں لکھ چکا ہوں, یہ جنہیں میں نے یہاں لکھ دیا, یہ these are take part, these all organs take part in digestive system. ٹھیک ہو گیا. تو ڈائجسٹو سسٹم میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, میں آج آپ کو کروا رہا ہوں اس کا انٹروڈکشن میں کیا فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ آ جائے گا کہ ماؤتھ ہے, ماؤتھ کے ساتھ ٹیتھ ہیں, ٹیتھ کے ساتھ ٹانگ ہے, ٹانگ کے ساتھ تھارکس, تھارک کے ساتھ ایسوفیگس خوراکی نالی, ٹھیک ہے. اس خوراکی نالی کے ساتھ کیا ہے, ایک اور دوسری نالی بھی ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے. اچھا, ایسوفیگس کی کل لینتھ کتنی ہے, اسی طرح اسمال انٹسٹائن ہے, ٹھیک ہے, انتڑیاں, اردو میں کہتے ہیں انتڑیاں. اسمال انٹسٹائن ہے یا لارج انٹسٹائن ہے, ان کی لینتھ کتنی ہے, یہ کس چیز سے کمپوز آف ہے, ان کا فنکشن کیا ہے, تو یہ میں آپ کو بریفلی سمجھاؤں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ جتنے پارٹس میں نے لکھے ہیں, ماؤتھ ہے, لپس ہے, ٹانگ ہے, تو یہ جتنے, چونکہ ہماری بکس میں یہ کر کے دیے ہیں, چھوٹے چھوٹے کر کے دیے ہوئے ہیں, لیکن اینی میں سے آ جاتا ہے, ایم سی کیوز خاص کر آ جاتا ہے, یا پھر بلینکس آ جاتی ہیں, ٹرو فالس آ جاتا ہے, کسی ہے کی تعریف آ جاتی ہے, واٹ از دا رول آف ڈیتھ ان ڈائجسٹو سسٹم. تو ہمارے آپ جب ٹاپک پڑھیں گے ماؤتھ میں, تو چونکہ ماؤتھ کے پارٹ میں آتا ہے, ماؤتھ سے بلانگ کرتے ہیں ٹیتھ, تو اس میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے دیز آر ٹیک پارٹس ان گرائنڈنگ, ٹھیک ہے, کٹنگ وغیرہ. ابھی کٹنگ کے لیے کون سے ٹیتھ ہیں, چیونگ کے لیے کون سے, چبانے کے لیے کون سے ہیں, پیسنے کے لیے, گرائنڈنگ کے لیے کون سے ہیں, اسی طرح یہ تھوک وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا فنکشن ہے. تو یہ سارے بک میں انتہائی مختصر ہیں, لیکن ان پر لانگ کوشچن آتا ہے, چونکہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں مختلف قسم کے کالج وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یاد رکھیے ہم کہ جو چیز میں سمجھاؤں گا ویڈیو کو بغور دیکھنا ہے, تاکہ اس ویڈیو سے آپ کا ایک مائنڈ میک اپ ہو جائے, آپ کا ذہن بن جائے. پھر اس کے بعد جب میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا تو آپ کو آلریڈی پہلے سے چیزوں کو پتہ ہوگا, تو پھر اس طرح پڑھنے میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو سب سے پہلے کیا آ گیا, ماؤتھ. یعنی کوئی بھی چیز ہے نا, اگر میں اس کو لیٹس سپوز میں کوئی انوالا کسی چیز کا لیتا ہوں, کیلا وغیرہ ہم کھاتے ہیں, سب سے پہلے جو خوراک بھی ہے ہمارے پاس, فوڈ جو بھی ہے وہ ہم انٹر کرتے ہیں تھرو ماؤتھ. ہم اپنے اس کو ماؤتھ میں داخل کرتے ہیں. تو ماؤتھ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہاں ہے, ٹھیک ہے, لپس سے وہ کس میں گیا, یعنی ماؤتھ میں گیا. ماؤتھ کے بعد یہ آتا ہے ڈائریکٹ ادھر, ٹھیک ہے, یہ ماؤتھ آ گیا. ماؤتھ کے بعد ڈائریکٹ یہ تھارکس ہے. اس کے بعد یہ جو لائن میں نے اس طرح آپ کو کر کے بتائی ہوئی ہے, اس طرح سے آ رہی ہے نیچے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح سیدھی ہوتی ہے. بہرحال اس طرح وہ میں بتاؤں گی کہ یہ رنگز کیوں بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ رنگز بنائے ہوئے ہیں, ان رنگز کا کیا تعلق ہے. تو پہلے یہ دیکھ دیتے ہیں, سب سے پہلے ماؤتھ میں کوئی بھی چیز ہم نے ماؤتھ میں انٹر کی, ماؤتھ سے ہوتی ہوئی کس میں گئی, وہ جی ایسوفیگس میں گئی. ایسوفیگس سے گزرتی ہوئی کس میں گئی, یہ داخل ہوئی, انٹر ہوتی ہے کس میں جی, اسٹامک میں, معدے میں, ٹھیک ہے. کس میں داخل ہوتی ہے, اسٹامک میں داخل ہوتی ہے, اور اسٹامک سے بعد جاتی ہے کس میں, اسمال انٹسٹائن میں. ماؤتھ سے کس میں گئی, ایسوفیگس خوراک کی نالی, ایسوفیگس میں داخل ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اس کے اندر اس طرح یہ لاتعداد ہوتی ہیں, اس طرح سمال, ان کو کہتے ہیں سمال انٹسٹائن. اس طرح یہ رنگ میں بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو چلیں میں یہاں بنا کر بتا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ آپ کو سمجھ, جب پھر ڈسکس کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آسانی ہو. یہ ایبڈومن آ گیا ہمارا, ایبڈومن آ گیا, پیٹ آ گیا, اس میں یہ سمال انٹسٹائن ہے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ رنگز میں بنی ہوتی ہیں, یہ ان کے ارد گرد اس طرح یہ گہرا سا بنا ہوتا ہے. اس کو آپ فگر کے لحاظ سے مزید اچھا کر کے پڑھیں گے ہر کلاسز میں.
تو یہ جو باہر بیرونی رنگ ہے، یہ جو سرکل کے باہر ہے، ان کو کہتے ہیں لارج انٹسٹائن. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو اندر میں نے رنگز بنائی ہیں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں اسمال انٹسٹائن. ٹھیک ہے. ایبڈومن کے اندر یہ جو آ گئی اندرونی حصے میں، یہ آ گئی اسمال انٹسٹائن. اور جنہوں نے اسمال انٹسٹائن کو کور اپ کیا ہوتا ہے، یہ جو میں نے ارد گرد اس طرح رنگ سے بنائے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں لارج انٹسٹائن، ان کو کہتے ہیں. تو خوراک سب سے پہلے ہم نے منہ میں ڈالی، منہ سے گزرتے ہوئے کس میں آئی؟ ایسوفیگس میں آئی. خوراک کی نالی میں آئی، ایسوفیگس سے گزرتے ہوئے اسمال انٹسٹائن میں یہاں پر آ گئی. یہ ایسوفیگس اس طرح یہاں سے آ رہی ہے. تو اس کے بعد اسمال انٹسٹائن سے ہوتی ہوئی کس میں گئی؟ لارج انٹسٹائن میں گئی. لارج انٹسٹائن کے ساتھ آگے جو دوسری طرف لگا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جڑی ایک اور آرگن ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریکٹم. ریکٹم میں گزرتی ہے. ٹھیک ہے. ریکٹم کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آگے سون اس کا استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے اس کے میں نے نام پڑھے ہیں، کس طرح یہ ساری چیزیں ایسا لیتی ہیں. اب یہاں پر جو آپ کو سمجھنے کے انتہائی اہم چیز ہے، جس کے لیے میں نے اس ٹاپک کا نام انٹروڈکشن رکھا ہے، وہ یہ ہے، یہ جو ایسوفیگس ہوتی ہے، OESOPHA، ٹھیک ہے. اوسو نہیں پڑھنا اس کو، ایسوفیگس، ای یا ایسوفیگس جو بھی کہیں، PHAGUS، ٹھیک ہے. ایسوفیگس خوراک کی نالی. یہ جو ایسوفیگس ہوتی ہے، اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور اس کو فوڈ پائپ کہتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور جوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ایسوفیگس ہوتی ہے، اس کو عام زبان میں یا ہم کیا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فوڈ پائپ. اسی کے ساتھ ایک اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریکیا، یا ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وینڈ پائپ. سمپلی اس کو ہم وینڈ پائپ کہتے ہیں، خوراک ہوا کی نالی. یہ اس کے ساتھ جڑی ہے. اب یہاں پر چونکہ میں مختلف قسم کے ایگزام میں بیٹھوں گا، تو بچوں سے اکثر یہ سائنس کے جو 4 چیپٹر ہیں میں سے میجر کوشچن کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے کوئی چیز سوالوں کی، کوئی چیز منہ میں ڈالی، کٹ کی، یا ہم نے نگل لی، ٹھیک ہے، کھا لیا، تو یہی تھارک سے یہ ہمارے اس میں آئی، ایبڈومن میں آئی. اس میں ایک اور نالی ہوتی ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں اس کا نام بتائیں کون سی ہے، تو اس کا نام کیا آ گیا؟ وینڈ پائپ. اب جو ہی میں ادھر سے کوئی چیز چنے کھا رہا ہوں، کوئی کیلا وغیرہ کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی ہے، انگور کھا رہا ہوں، کوئی چیز بھی ہے، جو ہی میں منہ میں ڈالتا ہوں، اللہ نے ایسا کیا میکانزم رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کر خوراک کی نالی میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ہیئر از اے کوشچن. یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ اس قسم کو کوشچن کرتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہی آپ نے سوالوں کی، تو یہاں پر 2 نالی ہوتی ہیں، خوراک کی نالی ہے، اور دوسری نالی بتائیں کون سی ہوتی ہے. تو دوسری نالی کون سی آ گئی؟ وینڈ پائپ آ گئی، ہوا کی نالی. ٹھیک ہو گیا. تو جو ہی ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی اندر میکانزم ہے کہ وہ خوراک کی نالی میں خوراک جاتی ہے، وہ وینڈ پائپ میں نہیں جاتی. گاٹ میں کوشچن. یعنی جو ہی چیز ہم نے ادھر سے ڈالی نا، تو ہم کون سے ادھر سے اندازہ کر کے کرتے ہیں، بلکہ چنے تو ہم تیز کھاتے رہتے ہیں. تو کون سا ہم اندازہ کر کے ہم اس اتنے اینگل سے پھینکیں گے تو یہ خوراک کی ڈائریکٹ نالی میں آئے گی. اب خوراک یہ جو میں نے 2 بتائی ہیں آپ کو، کون کون سی بتائی ہیں؟ ایک بتائیے آپ کو ایسوفیگس، ٹھیک ہے، خوراک کی نالی، یعنی ایک سمپل چلو نام بتا دیتا ہوں. ایک کون سی آ گئی؟ فوڈ پائپ آ گئی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. فوڈ پائپ آ گئی. اور دوسری کون سی آ گئی؟ جی وینڈ پائپ آ گئی. ان کی جگہ کہاں ہے اندر؟ ایک تو لائٹ تو ایک ہی جگہ کرتی ہیں. یہ جس طرح جسٹ لک ایٹ مائی فنگرس، یہ 2 انگلیاں میری، ٹھیک ہے. جب میں ان کو اس طرح موڑتا ہوں، یہ آپ کے سامنے آ گئی، یعنی یہ میرے سامنے آ گئی اس طرح، یہ ٹھیک ہے. یہ بڑی انگلی سامنے ہے، اور اس کے پیچھے یہ دوسری شہادت کی ہے، اس طرح یہ پیچھے آ گئی. یہ آگے جو ہوتی ہے یہ وینڈ پائپ ہوتی ہے. یہ عموماً وائیو میں پوچھتے ہیں، میرے سامنے کتنی بار ان سے پوچھا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کتنی نالی ہیں؟ 2 نالی. ایک وینڈ پائپ آ گئی، دوسری کون سی آ گئی؟ فوڈ پائپ آئے گی. پھر کہتے ہیں کہ بتائیں سٹرکچر کیا ہے، یہ دونوں کس طرح ہوتی ہیں؟ تو موسٹ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اس طرح، یہ آگے اس طرح ساتھ ہیں، یعنی اس طرح آ رہی ہیں.
ایک بھی اس طرح آ رہی ہے اور دوسری کیا ہے. جس طرح یہ میں نے فگر آپ کو سمجھانے کے لیے ڈرا کی ہے کہ اس طرف کو ہے, اس طرف کو نہیں ہوتی. پہلے ہوتی ہے کون سی, فوڈ پائپ آ گئی, سوری ونڈ پائپ پہلے آ گئی, یہ ونڈ پائپ پہلے آ جاتی ہے ہوا کی نالی, اور اس کے پیچھے کیا اس میں چھپی ہوتی ہیں اس طرح آگے پیچھے. یہ دیکھیں میری انگلی ایک نظر آ رہی ہے آپ کو, ابھی دیکھیں دو. تو یہ پہلے آگے ونڈ پائپ آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا آ جاتی ہے, یہ ونڈ پائپ کو میں نے لوور ڈاؤن کر دیا, نیچے کر دیا. اب پیچھے بچ گئی ہمارے پاس کون سی, فوڈ پائپ. ایک چیز یاد رکھنے, وائی عموماً یہ کوشچن کرتے ہیں چونکہ آپ کے پیپر کے ساتھ ایسوسیشن ہے, جڑا ہوا ہے کیا چیز, وائی وا. تو وائی میں لازمی ایک کوشچن یہ آ گیا کہ یہ بتائیں کہ ایسوفیگس کیا ہے, خوراک کی نالی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دوسری جو نالی, دوسرا جو پائپ جڑی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی, ونڈ پائپ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بتائیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے, وہ اس شکل میں کس طرح ہے, یعنی اس طرح لوور ڈاؤن میں اس طرح بالکل ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح دو سڑکیں ہوتی ہیں اس طرح ہے عموماً کرتے ہیں. تو اس کا کیا آگے, یہ آگے پیچھے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں آگے کون سی ہے, تو آگے کون سی آ گئی, ہوا کی نالی. ونڈ پائپ آگے آ گئی اور فوڈ پائپ پیچھے آ گئی, یہ دو چیزیں. ابھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے جس طرح یہ نالی کو میں نے فٹ کر دیا, یہ دونوں بالکل آگے پیچھے جڑی ہوئی, ایک ہی راستہ ہے دونوں کا, اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے. تو جو ہی میں اس طرح کرتا ہوں, ٹیبلٹ وغیرہ کھا رہا ہوں, چلو میں نے اس طرح ٹیبلٹ پھینکی منہ میں, اوپر سے پانی لے لیا, پی لیا, تو ظاہر وہ میرے ساتھ وہ پانی اس کو لے کر فلو ہو جائے گا, اندر کی طرف آئے گا, سویلو ہو گیا, ٹھیک ہے. میں نے نگل لی اس گولی کو. تو اب میں نے کوئی ایسا اینگل تو نہیں رکھا ہوا کہ میں اس طرح پھینکوں گا وہ خوراک کی نالی میں جائے, ہوا کی نالی میں نہ جائے. تو اللہ نے کیا کیا, ایک نظام رکھا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اس نظام کو پوچھتے ہیں کہ جو ہی آدمی خوراک اس طرح نگلتا ہے, تو یہ میں آپ کی اس طرح ڈائیگرام بنا شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آ گئی خوراک کی نالی, اسی کے پیچھے آپ اس کو جوڑا دیکھ لیں, یہ سمجھیں اس کے پیچھے یہ فوڈ پائپ آ گئی ایف پی, اور یہ اس طرح کون سی آ گئی, ونڈ پائپ آ گئی ڈبلیو پی, ونڈ پائپ آ گئی. تو جو یہ چیز ادھر آ رہی ہے نا, تو یہاں پر اللہ نے کیا کیا ہوا ہے, ایک فلیٹ چپٹی سی, جیسا یہ مارکر ہے فلیٹ, ٹھیک ہے, چپٹا ہے, ایک فلیٹ سی چیز رکھی ہوئی ہے. یہ اس طرح ہے. اس نے کب, جب میں کچھ بھی کھا پی نہیں رہا, ظاہر سائنس تو ہم ہر وقت لیتے ہیں, تو اس نے کور کیا ہوا ہوتا ہے. جب ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے, تو اس نے یہ جو میں نے اوپر فلیٹ تھنگ آپ کو بتائی ہے, تو اس نے کور کیا ہوتا ہے فوڈ پائپ کو, ٹھیک ہے. جو ہی ہم کیا کرتے ہیں, کوئی چیز سوالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم ہمارا برین میکانزم جو ہے یہ ایک دم حرکت میں آتا ہے. تو فوڈ پائپ سے یہ ہٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سامنے اس طرح اوپر کو اٹھ گئی, تو اس نے اوپر کو اٹھی اور اٹھ کر اس نے کور کر لیا کس کو, ونڈ پائپ کو. اب یہ راستہ آسان ہے, یہاں سے یہ خوراک جا رہی ہے. اس لیے یہ حدیث میں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, جب کھانا کھا رہے ہو, کوئی چیز خاص کر چبا رہے ہوں, تو اس وقت باتیں نہ کریں. خاص کر ہنسنا سخت منع ہے, گناہ ہے. کیونکہ جو ہی ہم کیا کرتے ہیں, خوراک کھاتے ہیں, امیجن فار اوائل ایکلامکلی, اس بات کو سوچی, جو ہی میں نے اس طرح ڈالی, ٹھیک ہے. جب ہم خوراک کھا رہے ہوتے ہیں, تو خوراک کے ساتھ ہوا بھی تو انٹر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی میں باتیں کر رہا ہوں, ہوا انٹر ہو رہی ہے. آپ بھی اگر بیٹھیں, آپ منہ کھولیں یا کچھ بات کریں, تو ہوا ایزیلی انٹر ہوتی ہے, آدمی محسوس ہوتی ہے. جو ہی میں نے کوئی چیز سوال کی, آپ نے کوئی چیز یا منہ میں ڈالی, اس کے ساتھ ہوا بھی داخل ہوگی. ابھی دو میکانزم آ گیا, ہوا کو اپنے راستے پر جانا ہے ونڈ پائپ میں, اور خوراک کو یا جو چیز ہم نے ٹکڑا جس چیز کا لیے ہوئے منہ میں, وہ اس نے اپنے جانے اپنے راستے پر جانا ہے, یعنی فوڈ پائپ میں جانا ہے. تو یہ چیز اس لیے کہتے ہیں جب کھا رہے ہوں تو اس وقت باتیں ممنوع ہے, منع کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سے سختی سے منع کی ہے کہ عموماً کھاتے کھاتے نا باتیں کرتے ہوئے آپ سے دیکھے کھانسی لگ جاتی ہے. کیا ہے وجہ ہے کہ خوراک کا معمولی سا بھی ٹکڑا وہ کس میں داخل ہو جاتا ہے, ونڈ پائپ میں, ہوا کی نالی میں داخل ہو جاتا ہے, نرخرا اسے کہتے ہیں. تو اس میں داخل ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو اس کا راستہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ادھر نیچے یہاں پر یہ ونڈ پائپ ہے, یہاں جو یہ ٹکڑا داخل ہوا, یہاں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں معمولی بال نما باریک بال ہے نا, اس طرح اس کے اندر رکھے ہوتے ہیں. میکانزم اللہ نے بنایا, یہ فل فورس اس کو کیا کرتے ہیں, پیچھے کی طرف پھینکتے ہیں, واپس اوپر کی طرف پھینکتے ہیں جو چیز بھی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے اندر داخل ہونے دیتا, چھوڑتا نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے, یہ واپس ریٹرن, یہ واپس کرتا ہے, باؤنس بیک کرتا ہے. یہ تو باؤنس بیک کرتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ خوراک منہ سے نہیں نکلتی, وہ ناک سے نکل آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب یہ نالی کھلتی ہے تو اللہ اس وقت اس کو بند کر دیتا ہے, یعنی فوڈ پائپ بند ہوگی تو اس وقت ونڈ پائپ کھل گئی. تو ہماری غلطی سے یہ نہ چاہتے ہوئے باز کرتا ہے, سو جاتا ہے, خوراک یہاں داخل ہو جاتی ہے. تو یہاں سے یہ نیچے, مجھے ابھی ان کا نام ذہن ستر کے, یہ باریک اس میں بال نما چیزیں ہوتی ہیں,
چلیں نیکسٹ ویڈیو میں یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا. بہرحال یہ یاد رکھیں بال نما باریک چیزیں ہوتی ہیں ہارڈ سرفس, یہ پھر ان کو کیا کرتی ہے, یہ جو بھی اس کے اندر ٹکڑا معمولی سے آ جاتا ہے, ذرا وغیرہ پارٹیکل کو کسی بھی چیز کا آ جاتا ہے, ونڈ خواہ تیز ہوا کا آ جائے, اس میں کچھ گان ایمپیور چیز کوئی بھی ہو, ذرات ہوں چھوٹے چھوٹے, کوئی بھی چیز ہے, تو ان کو کیا کرتے ہیں ریٹرن کرتے ہیں, باؤنس بیک کرتے ہیں. تو جو ہی باؤنس بیک کرتا ہے اس وقت تو یہ جو ہوتی ہے ہمارے پاس ونڈ پائپ کھلی ہوتی ہے, فوڈ پائپ تو بند ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ بجائے منہ میں ونڈ پائپ بند فوڈ پائپ بند ہوتی ہے, بجائے وہی ٹکڑا منہ میں آنے کے ہمارے کیا ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے واپس آ جاتا ہے. تو یہ چیز میں بتا رہا تھا, یہ چیز آپ نے جانی کہ جب خوراک یہاں داخل ہوتی ہے جو ہی, تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک میکانزم رکھا ہوا ہے کہ فوڈ پائپ کی بھی اور ونڈ پائپ کو بھی, یہ میں جس طرح یہاں مار کر رکھ لوں نا, یہاں یہ اس طرح کراس میں سمجھنے, اس طرح یہ کراس میں اس طرح, یہ اللہ نے اوپر ایک بیریئر رکھا ہوا ہے یہاں پر. تو جو ہی یہ ہم خوراک کھاتے ہیں یہ بیریئر کیا ہوتا ہے ونڈ پائپ سے ہٹتا ہے, اس طرح کور کر لیتے کہ نہیں سوری فوڈ پائپ سے ہٹ جاتا ہے, ونڈ پائپ کو کور کر لیتے ہیں, اور خوراک ہماری کس میں جاتی ہے, اس ایسوفیگس میں جاتی ہے یا فوڈ پائپ میں جاتی ہے. تو یہ آپ کے وائف کا یہ جواب ہے کہ جو ہی ہم خوراک کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر ایک بیریئر نما ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے, ایک سیفٹی پن سمجھنے, ایک سیفٹی نما کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, فاستی دیوار ایک آثار ہے, کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. تو جو ہی ہم کوئی چیز نگلتے ہیں تو منہ میں داخل ہونے کے بعد جو ہی آتی ہے تو وہ ونڈ پائپ کو کور کر لیتی ہے اور فوڈ پائپ کھل جاتی ہے, اس میں کیا ہو جاتی ہے ہماری خوراک انٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم کوئی چیز کھا نہیں رہے ہوتے تو اس وقت فوڈ پائپ کو اس نے کور کیا ہوتا ہے, اس فلیٹ چپٹی چیز جیسے میں نے کہا نا, مارکر کو آپ یہاں رکھ دیں یا مارکر کو اس طرح کر دیں رکھ دیں, تو جو ہی مارکر کو آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا, یہ اس طرح سے یہ ہوتی ہے کراسا, اس طرح ہوتا ہے. اس کا نام پوچھ لیتے ہیں, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے ایپیگلاٹس. یہ جو فلیٹ سی چیز جو اس کا مارکر میں نے کھڑا کر کے آپ کو بتایا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایپیگلاٹس. ٹھیک ہو گیا, اس کا نام کیا آگے ایپیگلاٹس, TIS. تو یہ ایک میکانزم میں نے آپ کو کس چیز کے لحاظ سے بتایا, اس لیے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. جب ہم ماؤتھ کو پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے ذرات آئے تو آپ کے ذہن میں ایک دم یہ آنا چاہیے, چونکہ جب آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی اور سے تو آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہی ہم خوراک انٹر کرتے ہیں تو ایپیگلاٹس سے یہ تھوڑا موو ہو کر ونڈ پائپ پہ آ جاتا ہے, خوراک کی نالی کھل جاتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے, یعنی ایسوفیگس میں داخل ہو جاتی ہے, یا جس کو ہم فوڈ پائپ کہتے ہیں اس میں داخل ہو جاتی ہے. یہ یہاں تک میں نے آپ کو کر دیا, میکانزم کر دیا. اب یہاں دیکھیں, یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فینامنا ہے. یہ ابھی میرے پاس یہ مارکر ہے نا, یہ اگر اچانک میرے ہندوز ہوں گرے گا کیا ہوگا, زمین کی طرف جائے گا. اب یہاں تک آپ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی زمین ہار گرنے والی چیز کو یا کسی بھی چیز کو جو لٹک رہی ہو, زمین سے ہائر ہو تھوڑی سی, ٹھیک ہے, جس میں بلب کو لٹک رہا ہے, پنکھا ہے اوپر, تو کوئی بھی چیز زمین سے جو ہی ہائر ہوتی ہے تو اس کو فورس آف گریوٹی, کشش ثقل یا فورس آف گریوٹی کیا کرتی ہے, اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے. یعنی زمین فورس آف گریوٹی سے ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے, اس سے کیا کرتی ہے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے. خوراک اسی طرح جب یہ مارکر گرا تو یہ نیچے کی طرف آ گیا, یعنی اس کو زمین نے کھینچ لیا, فوراً فورس حرکت میں آ گئی. ابھی میں نے ہولڈ کی, وہ فورس کو کھینچ رہی ہے, لیکن میرے ہاتھ کی طاقت زیادہ ہے اس فورس سے, اس وجہ سے یہ نیچے نہیں جا رہا. لیکن جو ہی لوز ہوتا ہے تو یہ ایک دم نیچے کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک تو اس میں گریوٹی کا تعلق ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ گریوٹی کی مدد سے جو ہی ہم چیز کھاتے ہیں یہ گریوٹی کی مدد سے ہمارے اسٹمک میں معدے میں جاتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے یا بیمار آدمی اکثر لیٹے لیٹے ان کو دوائی پلا دیتے ہیں, تو اس وقت وہ آدمی بالکل اس طرح ہوتا ہے, اس طرح لیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چرپائی پر ہے یا کسی بھی چیز پر وہ لیٹا ہوا ہے زمین پر, تو وہ کھاتے ہیں تو ایزیلی وہ خوراک نیچے کی طرف جاتی ہے. یہ بھی بایوی کا کوشچن ہے کہ کیا اس میں گریوٹی کے علاوہ کسی اور چیز کا تعلق ہے. ایک تو یہ مانتے میں کھڑے کھڑے کوئی چیز جاتے جاتے کھا رہا ہوں تو گریوٹی وہ نیچے کی طرف اس کو کھینچ رہی, وہ معدے میں جا رہا ہے. لیکن ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹے ہوئے ہیں, مریض وغیرہ اس کو دوائی پلاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو فیڈنگ کرتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے نا لیٹے ہوئے اس کو فیڈر وغیرہ پلا دیتے ہیں, وہ ایزیلی کیا کرتے ہیں پی لیتے ہیں. کوئی اور چیز ہم لیٹے لیٹے اکثر ساتھ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں چنے وغیرہ ہیں, میں اپنی عادت بتا رہا ہوں, کھا رہا ہوتا ہوں, تو یہ چیزیں انگور وغیرہ پڑھیں گے کہ دو دانے منہ میں ڈالے تو آدمی مزے سے ساتھ ساتھ پڑھتا بھی ہے, ٹھیک ہے, یا لیٹے لیٹے میچ دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز بھی ہے تو کھا رہے ہیں, تو ہوتا اس کا اصل فنکشن کیا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا, اگر یہ پین ہے, میں نے کوئی چیز ادھر سے کی, اگر اس طرح ہو تو وہ تو ایزیلی نیچے آ جائے گی,
لیکن اگر پین میں میدے سے کوئی چیز پھینکتا ہوں تو اس کا مطلب مجھے زیادہ فورس لگانا پڑے گی یہاں سے نکلنے کے لیے. اگر میں آہستہ کروں گا تو یہ زیادہ سے زیادہ یہاں کا رک جائے گا. تو اس طرح جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کی یہ ایسوفیگس جو ہوتی ہے یا جو فوڈ پائپ ہے یہ بھی ساتھ میں ظاہر ہے میں لیٹ کے تو میرے ساتھ یہ بھی نیچے کی طرف ہوگی. تو پھر اس طرح خوراک پھر تو ٹریول خوراک کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح آدمی لیٹا ہوا ہے یہ منہ سے داخل ہوئی ہے ایسوفیگس میں پھر اسٹمک میں نہیں جانی چاہیے. تو اللہ نے کیا میکانزم رکھا ہے, اللہ نے گریوٹی کا اس میں اثر بہت کم رکھا ہے. ابھی لک ایٹ میں ادھر بنانے کی ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سامنے آ گئی ایسوفیگس یا ونڈ پائپ آ گئی. ٹھیک ہے, جب لیٹا اور آدمی بیٹھا ہے نا میں اس کا فنامنا آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ نیچے میدا وغیرہ آ گیا اس طرح. ٹھیک ہے, ادھر لیور وغیرہ یہ کچھ لے لیں. تو جو چیز آدمی جب اس طرح لیٹے اس طرح نا کھا رہا ہے تو یہ منہ سے خوراک فرض کرتے ہیں یہ انٹر ہو کر اس میں ایسوفیگس میں داخل ہوئی. اگر اس طرح ہے پھر تو اس کے لیے بڑا آسان ہے. خوراک کا آگے جانا یہ تو بہت آسان ہے. اوپر سے کھڑے کھڑے میں نے کوئی چیز کھا لی پانی پی لیا یہ ایزیلی لوور ڈاؤن ہو جاتا ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے. لیکن اگر میں ایسا لیٹے لیٹے کوئی چیز کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس وقت کیا ہے کہ پہلے یہاں سے اس کا سیدھا سیدھا دیکھیں کوئی چیز یہاں سے آئی نا یہاں پر جو ہی ہوتی ہے یہاں یہ چیز آگے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے اور یہ پی سی والی جگہ جو ہوتی ہے یہ سکڑ جاتی ہے. اس طرح یہ آگے کو آ گیا یہاں تک آ گیا یہ چیز آگے داخل ہو گئی. اس طرح یہ جگہ پھیل گئی جس جگہ وہ چیز پہنچ رہی ہے اور پیچھے کی جگہ اس طرح یہ جگہ اس طرح سکڑ جاتی ہے. اس طرح سکڑنے سے یعنی سکڑنے سے اور پھیلنے سے سکڑنے اور پھیلنے یہ پیچھے سکڑتی ہے اس کو پش اپ کرتی ہے زور لگاتی ہے. وہ جو خوراک ہے آگے اس طرح جہاں یہ چیز یہاں پہنچ آئی تو یہ جگہ سکڑ گئی اس طرح. ٹھیک ہو گیا بوائز. تو اس طرح یہ چیز یہاں بھی ابھی سمجھ لیں یہاں سے یہ انٹرو یہ جگہ پھیل گئی اور یہ پیچھے والی جگہ کیا ہوگی سکڑ گئی. اس طرح یہاں پہنچ جائے یہ پیچھے والی جو ایسوفیگس ہے اس طرح یہاں سکڑ گئی. اس طرح یہاں پہنچ جائی یہاں سے یہاں یہ سکڑ گئی. ٹھیک ہے اوکے بھائی. تو اس طرح یہ چکر جو ہے پورا جب تک اسٹامک میں نہیں جاتی یہ کنٹرکشن اور ایکسپینڈنگ یہ ایکسپینڈ بھی ہوتی ہے کنٹریکٹ بھی ہوتی ہے سکڑتی ہے پھیلتی ہے سکڑتی ہے پھیلتی ہے. تو چیز اس طرح ہم لیٹے ہیں یا کھڑے ہیں اللہ نے یہ نظام ایک رکھو. یہ یاد رکھنا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے جس طرح آپ غبارے کو لے لیں نا تو غبارے کو اگر جہاں اوپر سے منہ سے اس کو اوپر سے ٹائٹ کرتے جائیں وہ اس کے بعد نیچے جاتی جائے گی نیچے سے اس طرح پھیلتا جائے گا اور اوپر سے جو جگہ آپ نے پکڑی وہ سکڑتی ہے اور نیچے لے آئیں اور سکڑے گی نیچے سے اور ایکسپینڈ ہوگا. تو یہ فنامنا اللہ نے رکھا ہے خوراک کی نالی میں. اس طرح یہ کوشچن بھی کر لیتے ہیں عموماً کہ اگر لیٹے ہوئے آدمی جب کچھ کسی چیز کو کھاتا ہے تو اس وقت خوراک کس طرح جاتی ہے. جب کھڑے کھڑے تو بالکل یہ پائپ کی طرح ہیں ٹھیک ہے پھر تو آسانی سے نیچے پہنچنے والی بات ہے. لیکن ہوتا تو یہ پائپ کی طرح ہے تو جب آدمی لیٹتا ہے تو کیسے پھر وہاں آپ نے یہ فنامنا بتانا ہے کنٹرکشن اور ایکسپینشن کا کس طرح ایکسپینڈ ہوتی ہے. جو ہی خوراک داخل ہوئی پیچھے سے جگہ سکڑ گئی اور آگے سے جگہ ایکسپینڈ ہوگی پیچھے سے جگہ سکڑ گئی آگے سے جگہ ایکسپینڈ پیچھے سے جگہ سکڑ گئی آگے سے جگہ ایکسپینڈ. اس طرح کرتے کرتے وہ خوراک ہو جاتی ہے نالی میں خوراک کی نالی میں کیا ہو جاتی ہے سوری کیا کہتے ہیں اسٹامک میں پہنچ جاتی ہے. اب یہ چیز اس کے بعد میں نے آپ کو ہم نے یہ پڑھا ایسوفیگس سے داخل ہوگی میدے میں. اب میدے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے یہ خوراک تک کون سی چیز آپ کھا رہے ہیں ظاہر کیلا ایک نرم ہے. اسی طرح آپ کوئی ہارڈ چیز کھا رہے ہیں سیب وغیرہ سخت ہے تھوڑا ہارڈ ہوتے ہیں. اسی طرح آڑو وغیرہ آ گیا یا ناشپاتی وغیرہ آ گیا پیئر وہ کھاتے ہیں وہ تھوڑی سخت ہوتے ہیں. تو 3 سے 4 گھنٹے تک سائنس ہی کہتی ہے وہ چیز انسان کے میدے میں رہتی ہے. یہ آپ کا اسوفیگس کے بعد فرض کرتے ہیں یہ کیا آ گیا یہ آ گیا اسٹمک آ گیا. اسی کے ساتھ سے آگے نالی یہ جوڑ کر یہاں پر پہنچائی اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتی ہیں اسمال انٹسٹائن. ان کے ارد گرد کیا ہوتی ہیں لارج انٹسٹائن. ٹھیک ہے یہ بات لارج انٹسٹائن آ گئی اور یہ میں فگر رکھ کر کے بتا دوں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اسمال انٹسٹائن ایسی ہوتی ہیں اور لارج انٹسٹائن ایسی ہوتی ہیں. تو یہاں تک یہ چیز آ گئی میدے 3-4 گھنٹے کی یہاں گزرنے کے بعد. ابھی بہت ایک اور کوشچن یہاں پر ہے نا یہاں ایسوفیگس سے گزر کر میدے میں آئی. ابھی میدے کے آگے تو ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں وال تو نہیں رکھا ہوا یا جس طرح نلکا آدمی نے بند کی ہوتی ہے ٹوٹی نلکا
ٹیپ بند کی ہوتا ہے، پانی ٹینکی میں ہے وہ بھی، تو وہ آگے سے نیچے نہیں گرتا، چونکہ اس کو وال کو ہم نے بند کی ہوتا ہے. جو ہی ریلیز کرتے ہیں بال کو انٹائی کرتے ہیں تو پانی نیچے فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایسوفیگس سے یہ چیز ڈائریکٹ ادھر آئی، تو ادھر تو اللہ نے کچھ وال وغیرہ تو نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ میدے میں آ کر اسمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن، اس سے بعد ریکٹم کے بعد چیز نکل گئی جسم سے فارغ. تو یہ یاد رکھنے ہیں ایسوفیگس کے بعد جہاں سے ایسوفیگس میں داخل ہوتی ہے وہاں بھی اللہ نے ایک بیریئر رکھا ہوا ہے. جب معدہ اس کو اجازت دیتا ہے پھر وہ معدے کے اندر کیا ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے خوراک. جب معدے کے اندر داخل ہو جاتی ہے معدہ اس پر فنکشن کرتا ہے، گرائنڈ کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، اسٹارچ پیدا کرتا ہے، جو بھی اللہ نے معدے کا کام رکھو. واٹ از دا فنکشن آف آئیز؟ وی سی ود آور آئیز. ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نوز سے سمیل کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے دیکھیں آنکھوں کا فنکشن دیکھنا آ گیا، کانوں کا سننا آ گیا، زبان کا بولنا آ گیا، ٹھیک ہے، تھوک پیدا کرنا آ گیا، سوان اس کے فنکشن ہے. تو اس طرح معدے کے بھی اللہ نے ایک اسٹمک کا بھی کیا رکھا ہوا ہے، ایک فنکشن رکھا ہوا. تو اس میں وہ جب ایسوفیگس سے داخل ہوتی ہے تو جو اللہ ایک دم اللہ کی طرف سے یہ اسے حکم ہے، یعنی یہ سمجھیں اس کا فنکشن جو ہے وہ اپنے کیری آن چالو کر دیتے ہیں، اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ گھنٹہ لگتے ہیں خوراک پر 2 اور 3. تو جب وہ معدہ اپنا کام کر دیتا ہے تو یاد رکھنا ہے یہاں پر بھی ایک والو آ گیا، یہ سمجھیں، ٹھیک. اس کا اپنا ایک نام ہے، اس والو کا اپنے ایک میں آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں، یہ وال نما چیز ہے. اور ادھر جہاں سے یہ داخل ہوگی یہاں پر بھی اللہ نے ایک کیا رکھے ہوئے والو سسٹم، جس طرح ایپیگلاٹس میں نے بتایا تھا نا، اس کا اپنا نام ہے. تو یہاں پر بھی جو یہ کیا ہو جاتا ہے، خوراک اس کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ ٹائٹ بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائی ہو جاتے ہیں، بند. یہ والو بند ہو گیا. اب خوراک اس معدے کے اندر جو بھی چیز ہے، معدے نے اسٹارچ بنانا ہے، خون بنانا ہے، سوان جو بھی فنکشن ہے، کیمیکل فنکشن جو اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتے ہیں. 3-4 گھنٹے خوراک رہتی ہے. جب معدہ اپنا کام کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیچرلی قدرتی طور پر یہ والو انٹائی ہوتا ہے، اس کو جگہ راستہ دیتا ہے، یہ خوراک داخل ہو جاتی ہے کس میں، اسمال انٹسٹائن میں. وہاں سے پروسیس ہونے کے بعد، ٹھیک، اسمال انٹسٹائن کا اپنا پروسیس ہے، وہاں سے گزرنے کے بعد یہ لارج انٹسٹائن میں، لارج انٹسٹائن سے پاس ہونے کے بعد ریکٹم میں، ریکٹم کے بعد پھر ہمارا دماغ کہتا ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو گو ٹو واش روم، اب ہم نے کدھر جانا ہے، واش روم. اس طرح وہ چیز پھر ہم باڈی سے ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، وہ چیز کیا کر دیتے ہیں، باڈی سے نکال دیتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے یہ ایسے جو والو ہیں یہ مختلف کیے ہوئے ہیں. ابھی اسی کے ساتھ دوسرا جوڑ ہوتا ہے لیور. ابھی لیور کا کام کیا ہے، لیور کا کام کیا ہے، یہ جوس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. لیور کا کیا کام ہے، خاص قسم کا جوس بناتے ہیں. وہ جب میں آگے انشاءاللہ ٹاپک کو کیا کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بہرحال آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور خوراک کہاں جمع ہوئی، کس طرح، والو کا کیا کام ہے، ایپیگلاٹس کا کیا کام ہے، کیا خوراک فوراً نکل جاتی ہے، کہاں پر 3 سے 4 گھنٹے یہ ٹھہرتی ہے، اسمال انٹسٹائن کہاں ہوتی ہیں، ہماری بیلی میں، پیٹ میں. اس کے بعد لارج انٹسٹائن بھی وہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور اسٹمک کے ساتھ دوسری طرف کو کیا چیز جڑی ہوتی ہے، اسٹمک کے ساتھ دوسری طرف کو جڑے ہوتے ہیں کیا چیز، جی لیور جوڑ ہوتا ہے. لیور کا کیا کام آ گیا، یہ خاص قسم کا جوس بناتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہمارا اس چیز میں چیز کے لحاظ سے دیکھا ہے، 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ ایک اور ڈسکس کر لوں کہ اس کی لینتھ بتانی تھی نا آپ کو، کہ اس کی جو لینتھ ہوتی ہے، جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کی لینتھ وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، یہ کتنی ہے، اور جو لارج انٹسٹائن ہے وہ کتنی ہے. اسی طرح ان دونوں کی لینتھ کے بارے میں. تو جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کی لینتھ ہوتی ہے جی کتنے میٹر، بھائی غور سے سننا ہے. دا لینتھ آف اسمال انٹسٹائن، ٹھیک ہے، جو اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے، 6 میٹر. سوچ لیں 6 میٹر یہاں لکھا بڑا آسان ہے. جو اسمال انٹسٹائن ہے، میں تو پیچھے لکھ دیتا ہوں آپ کو یاد رہے، لینتھ آف اسمال انٹسٹائن. یہ تمام اس میں سے انتہائی واضح کے کوشچن ہیں. لینتھ آف، یہ بک میں نہیں ہے، میں نے مختلف جگہوں سے کیے ہیں، آپ کے لیے جمع کیے ہیں. لینتھ آف اسمال انٹسٹائن اس کتنے میٹر، 6 میٹر. آپ صاحب لگا رہے ہیں یا تو 6 میٹر لکھا، آپ یہ سمجھیں گے تو بارکر سے بھی چھوٹی ہے. وہ بھائی ایک جو
1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अभी गौर से सुनिएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर। गॉट इट? एक रूलर जो हमारे पास फुट होता है वो कितना होता है? वो 12 सेंटीमीटर का होता है। आप लगा लें 12 सेंटीमीटर, 1 फुट आ गया, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर हैं। 1 फुट 1 FT, ये दूसरा 1 FT आ गया, ये तीसरा 1 FT आ गया, ये चौथा 1 FT आ गया, ये पांचवा 1 FT आ गया, ये छठा 1 FT आ गया। अगर 6, 2, 3, 4, 5, एक और इधर बना लें 6, एक और बना लें 7, एक और बना लें 8। अगर 8 फुट एक जगह में जमा करता हूँ वो 96 सेंटीमीटर बनते हैं। अभी 4 सेंटीमीटर 1 मीटर से फिर भी कम है। एक रूलर, लुक एट, इसी को देख लेते हैं, यानी चलेंगे आपकी जो बुक है ये रूलर से खैर कम है। तो ऐसे में 8 बुकें, या एक ये रखूँ, 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 तो एक जो 1 मीटर जो बना है वो 8 बुकों से बने हैं। तो 6 बुकों से कितना बनेगा? ये मैंने एक दिन अंदाजा लगाया था, ये डबल मंजिल बनती है। जो डबल मंजिल इंसान बनाते हैं उसकी जितनी लेंथ होती है, ये अल्लाह ने पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन रखी हुई है। जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंतड़ी है छोटी, ठीक है, इन ये कितनी है? तकरीबन डबल मंजिल आप ले लें, इनकी इतनी लेंथ होती है। तो सोचने की बात ये, पेट इतना बेली जो होता है वो आदमी के इतना से होता है। तो इसी वजह से इनको अल्लाह ने कैसे करके रखा हुआ है, इंतहाई कंजस्टेड। धागा है ना, धागा उड़ाते हैं काइट वगैरह, उस धागे को आप ले इस तरह ऊपर उंगली के ऊपर रैप करते जाएं, रैप करते जाएं, करते करें, अच्छा खासा धागा जो इतनी से जगह बना लेगा। उसको खोलें, किसी जगह रखें तो इतना होगा कम से कम, लेकिन इसे रैप करने चूंकि वो कंजस्टेड रह जाते हैं ऊपर नीचे। तो इस तरह ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेली के अंदर, ये अल्लाह ने इस तरह कंजस्टेड करके रखी हुई है। याद रखने, दीज आर 6 मीटर इन लेंथ। 6 मीटर को आपने ज़रा क्या करें ना, क्या 48 रूलर जोड़ें, तो गालबन भी 51 है, ये 50 या 51 रूलर जोड़ें, इस तरह हिसाब लगा लेंगे कहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो ये वाइवे का क्वेश्चन हो जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताएं कितनी है, बुक में नहीं है। लेकिन जो वाइवे वाले क्वेश्चन आम स्टूडेंट है जो आम स्कूलों में पढ़ते हैं उसके लिए ये चीज़ें जाननी इतनी ज़रूरी नहीं, वो हर क्लास में सीखेगा। लेकिन चूंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप वाइवे में पहुँचे बैठते हैं ना, वाइवे में ये क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन ऑफ ईयर बताएं, फंक्शन ऑफ आइज बताएं, आइज में ये जो काली जगह ये बताएं, नोज़ का ये इंशाल्लाह सारी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे की यूनिट में, ये चीज़ें आ रही हैं। तो आज का ये क्या है, ये क्या बता रहा था, ये इस तरह अल्लाह ने इतनी कंजस्ट करके रखी हुई है, इस तरह ये रिंग्स बनी हुई, रिंग्स। तो इनकी लेंथ कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। अब इसके इर्द गिर्द मैंने आपको ये अभी सिखाया, ये क्या आ गई? ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। इनकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 डेढ़ मीटर की होती है, 1.5 मीटर। ठीक है, आपने ये दोनों आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, आपने दोनों क्वेश्चन बता दिए, दोनों के आंसर बता दिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? सर 6 मीटर। What is the length of a large intestine? Sir, 1.5 meter. Now here is a question. अब एक और क्वेश्चन, जो लार्ज है उसको नाम दे दिया है 1.5 छोटा सा, और जो स्मॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको नाम दे दिया बड़ा 6 मीटर। वजह क्या है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये मैदान खींच रहा हूँ, ये शायद आपको वहाँ नजर ही नहीं आ रही होगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, वो मार्केट की तरह मोटी है, इस वजह से उनका नाम दिया हुआ है। उनकी जो वेथ है ना लार्ज इंटेस्टाइन की, एक उंगली ये ले लें, ये छोटी वाली ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन ये मेरा थंब ले लें, यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो लेंथ उसमें वेथ में चौड़ाई में बड़ी है, इस वजह से उसका नाम, लंबाई में छोटी है लेकिन चौड़ाई में क्या है? बड़ी है, इस वजह से उनको नाम दिया लार्ज इंटेस्टाइन का। जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं ये लेंथ में बड़ी होती हैं लेकिन इनकी वेथ या इनकी चौड़ाई कम होती है, इस वजह से उसका नाम दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये नंबर हैं बॉयज, 5 नंबर का, 7 नंबर का, एक कोई से 3 से 4 पूछ लेते हैं, अल्लाह करे उनमें से इन्हीं में से आ जाए। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस की चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ।
ایک کیا چیز آ گئی کہ اسمال انٹسٹائن کو ابھی آپ نے نام دیا جی یہ 6 میٹر ہوتی ہیں. لارج کو ابھی آپ نے بتایا اس کی لینتھ جو ہوتی ہے 6 میٹر ہوتی ہے, سوری 1.5 میٹر ہوتی ہے. لارج کی لینتھ کم ہے, اس کو آپ نام دے رہے ہیں لارج انٹسٹائن. اسمال کی لینتھ زیادہ ہے, اس کو آپ نام دے رہے ہیں اسمال. تو اس کی آنسر کیا کریں گے کہ لارج انٹسٹائن کی چونکہ لینتھ تو بڑی ہوتی ہے لیکن ان کی ویتھ چوڑائی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, جبکہ جو لارج انٹسٹائن ہے ان کی لینتھ تو کم ہوتی ہے 1.5 میٹر, یس, لیکن ان کی کیا ہے زیادہ ہے. لارج انٹسٹائن کی کیا ہے ویتھ تو کم ہے لیکن اس کی چوڑائی زیادہ ہے. ویتھ کیا ہے زیادہ. یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنی لازمی تھی. اب دوسرا یہ یہاں تھارکس, یہاں گلے سے لے کر اس ایسوفیگس یا خوراک کی نلی یہاں سے سٹارٹ ہوگی, میدے کے ساتھ آ گئی. یہ میدے کے ساتھ, میدے سے ایک بار میں نے آپ کو پڑھایا کس طرح یہ مد میں یہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا, یہ اس طرح یہ سمجھنے یہ رنگز ہیں اندر. اس کے بعد یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا آ گئی لارج انٹسٹائن آ گئی. اسی کے ساتھ ادھر جوڑا ہوتا ہے ریکٹم, ٹھیک ہے. ریکٹم کے بعد اینس وغیرہ یا سوان کوئی ایسی چیزیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تھارکس سے لے کر جو ریکٹم کے نچلا حصہ ہے یہاں تک کی کل لینتھ کتنی ہے. یہ بھی تو خوراک کی نلی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی بھی تو لینتھ ہوگی. ابھی خوراک میدا ہے, یہ میدے کے ساتھ میدے کی اپنی بھی کچھ لینتھ ہوگی. اس کے ساتھ لیور جڑا ہوا ہے, اس کی اپنی بھی کچھ ہوگی. اپینڈکس جڑا ہوتا ہے, اپینڈکس یہاں پر یہ یاد رکھیں, لیور اور اسٹمک کے ساتھ یا اسٹمک سے تھوڑا آگے کو کیا جڑا ہوتا ہے اپینڈکس, APENDIX اپینڈکس. اکثر کہتے ہیں نا اس کا اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا. اپینڈکس اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے جس کا کوئی فنکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. خوراک یا کوئی چیز میں چلی جائے پھر سوجن ہو جاتی ہے, درد بہت زیادہ ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو اکثر جن لوگوں کو دل کا آپریشن ہوتا ہے یا جسم کے اندرونی ایسے کا آپریشن ہوتا ہے نا تو ڈاکٹرس اپینڈکس اس لائن کو ویسے بھی کاٹ دیتے ہیں چونکہ اس کو کوئی فنکشن نہیں ہوتا. تو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایسوفیگس لینتھ جمع, میدی کی لینتھ اسٹمک جمع, کس کی جی لیور کی لینتھ جمع, اسمال انٹسٹائن کی لینتھ جمع, لارج انٹسٹائن کی لینتھ جمع, ریکٹم کی لینتھ جمع, اس سے نچلے حصے کی لینتھ کتنی ہے ٹوٹل. تو یہ ٹوٹل میں نے کہاں سے سٹارٹ کیا آپ کو بتایا, ایسوفیگس سے سٹارٹ کیا, خوراک کی نالی سے, وینڈ پائپ سے یا فوڈ پائپ سے, فوڈ پائپ سے لے کر یہ فوڈ پائپ یہاں سے سٹارٹ ہوئی, اس کے ساتھ اسٹامک آ گیا, اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا لیور جڑا ہوا ہے, اسٹامک کے ساتھ یہ آ گئی اسمال انٹسٹائن آ گئی, ٹھیک ہے. بعد اس کے ارد گرد کیا آ گئی لارج انٹسٹائن آ گئی. اس کے بعد یہاں سٹارٹ ہو کر یہ ریکٹم آ گیا ادھر کو, ریکٹم کے بعد یہ نیچے بھی لینتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ آگے کلاسز میں آپ پڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل لینتھ کتنی ہے, یہ ٹوٹل لینتھ ہوتی ہے 9 میٹر. انسانی جسم کے اندر یہ جتنے میں نے آرگنز گنے جو ڈائجسٹو سسٹم میں ایسا لیتے ہیں ان کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہوتی ہے 9 میٹر, ٹھیک ہے بھائیز. تو ہوپفلی آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا. یہ ابھی کے بڑے دلچسپ ٹاپک ہیں, آگے چھوٹے چھوٹے ہیں. بہر کوشش کروں گا آپ کو ان میں جو چیزیں آپ کو آگے وائوے کلاس سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں یا جنرلی آپ جو بڑی کلاس میں جا کر سیکھ لیتے ہیں تو آپ انہی کلاسز میں آپ کے تھوڑا بہت مائنڈ اپ ہو, میک اپ ہو جائے, ذہن بن جائے, جس سے آپ کو کیا ہو فائدہ ہو کسی کے سامنے بیان کرنے میں بھی اور باڈی پارٹس کے نام آنے میں بھی اور ان کا فنکشن کیا ہے, ان کی لینتھ کتنی ہے, کون سا باڈی آرگن کیا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہوپفلی آپ نے اس کے ویڈیو کو 2 بار دیکھنے ہیں. اس کی میں بلینکس بھیجوں, اگر اس بلینکس میں یہ لکھ دوں کہ یہ جو جہاں رکاوٹ ہے, دا بیریئر وچ لائز بٹوین کس کے درمیان میں فوڈ پائپ اینڈ ونڈ پائپ از کالڈ ایپیگلاٹس, از کالڈ ڈیش. ڈیش میں کیا آ گیا ایپیگلاٹس, یا 4 آپشن اپینڈکس, ایپیگلاٹس, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, یہ بیریئر. تو ان میں سے کیا گیا ایپیگلاٹس. دا لینتھ آف اسمال انٹسٹائن از ہاؤ مینی کتنی ہے 6 میٹر. تو دا لینتھ آف کتنی ہے جی اس کی لارج انٹسٹائن کی 1.5 میٹر. تو ٹوٹل لینتھ فرام ایسوفیگس اپ ٹو ریکٹم بلو کتنی ہے 9 میٹر, ٹھیک آ گیا. تو یا وائیو میں اس طرح آ گیا کیا جسم خوراک کھائی یہ یہاں سے گئی تو کھڑے کھڑے تو چلیں مان لیتے ہیں گریوٹی آ گئی, تو جب آدمی لیٹ ہوتا ہے تو وہ کنٹریکشن اور ایکسپینشن سے یہ اس طرح خوراک آگے جاتی ہے. تو کیا میدے میں داخل ہوتی ہے فوراً ریلیز ہو جاتی ہے اسمال انٹسٹائن میں؟ نہیں, بلکہ میدے میں 3 سے 4 گھنٹے. تو اس کی کون سی چیز روکتی ہے؟ وہاں اللہ نے ایک بیریئر رکھا ہوا ہے, ایک والو ٹائپ چیز رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو نام بتا دوں گا. تو یہ آج کے ٹاپک میں یہ چیزیں تھی بھائی. تو اس کو 1-2 بار اچھی طرح دیکھیں چونکہ یہ ٹاپک کے انتہائی آپ کے توجہ کے ہیں اور ہیں بھی بڑے دلچسپ ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں گا آگے کے ٹاپک. تو یہ آج کا انٹروڈکشن کرانا آپ کے لیے ضروری تھا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.